خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سائرین سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے گناہ والوں کا بھلا کرو، اپنے تانے والوں کے لیے برکت چاہو، اپنے مفتریوں کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، اور جو کوئی تیرا چوگا چھین لے اسے کرتا لینے سے بھی منع نہ کر، جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور اسے جو تیرا مال لے بھی مت مانگ، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو، اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں، اور اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی یہی کرتے ہیں، اور اگر تم ان کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کرے، بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو، اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے، اس لیے تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے، دو تو تم کو بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ دبایا یا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ میں اپنے کلام کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 2010 اور 11 میں پاسپورٹ کے لیے لاکے گیا جنازے کے لیے، بزرگ کی ڈیتھ ہوئی، اور جنازہ لے کے ہم جا رہے ہیں، تو بابو جی نے راستے میں مجھے بتایا کہ 4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پاش کے گئے تھے، اس کے پاس سے ہم جنازہ لے کے گزر رہے تھے، اور ان 4 میں سے ایک اس بزرگ کا جس کا جنازہ جا رہا تھا بڑا بیٹا، وہ پاش کے رہا تھا لیکن جنازے میں شامل نہیں ہوا۔ جب
دشمن سے پیار کرنے کی بات کی جا رہی تھی، یہ واقعہ بار بار میرے ذہن میں آیا کہ دور حاضرہ میں اتنی نفرت اور اتنی کدورت اور اتنی لاپرواہی اور اتنی بے حسی ہے، اور اس میں یہ پیغام کیسے جان پکڑ سکتا ہے؟ میں نے پچھلے بار اسی بات پہ زور دیا تھا کہ دور حاضرہ میں ہر ایک شخص جو ہے وہ دولت کی تلاش میں ہے، شہرت کی تلاش میں ہے، بینک بیلنس بنانا چاہتا ہے، بڑے بڑے گھر بنانا چاہتا ہے، اور اپنی عزت اور وقار کو بڑا کرنا چاہتا ہے، اور اس دور میں اس گہما گہمی میں مسیح خداوند یہ کہہ رہا ہے مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ اور اس دور میں جہاں کوئی اپنے خاندان میں ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا، اپنا وقت نکال کے ان کی سنی نہیں رہا، ہمسائے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس میں دشمنوں سے پیار کرنے کا پیغام یہ کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جس نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور اس نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ دشمنوں سے پیار کرو۔ وہ کامل خدا تھا، کامل انسان تھا، اور کیا ہوا کہ اس کو پکڑوایا گیا، اسے تماچے مارے گئے، اس کے منہ پر پھونکا گیا، اس کے کپڑوں پر پورا ڈالا گیا، اور اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا اور مصلوب کیا گیا، اور آخر میں اس نے پھر کیا کیا؟ اے باپ کے معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم مسلم خدا کے بیٹے کے پیروکار، جیسے آج کی جماعتی ثبوت میں بھی ہم نے یہ سنا کہ خداوند رحیم ہے، خدا رحیم ہے، اور وہی خداوند انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور وہ رحیم ہے، اس نے رحم کیا، آپ نے دشمنوں سے پیار کیا۔ اس لیے جو ہے وہ فرانسس اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جو مسیح معاف نہیں کر سکتا وہ مسیح ہو ہی نہیں سکتا، جو رحم نہیں کر سکتا وہ مسیح ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ رحیم خداوند پر۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اس خداوند پر جس نے اپنی جان صلیب پر دی اور اپنے ہلاک کرنے والوں کو، بے عزت کرنے والوں کو معاف کیا۔ اے باپ کے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اپنے دشمنوں سے پیار کرنا۔ ہر بپتسمہ یافتہ جس نے مسیح خداوند کے نام کا بپتسمہ پایا ہے، اسے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، رحیم ہوں اور پیار کرنے والے۔ تین باتیں، رحیم کہ وہ رحم کرنے والا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں اور یہ سب سے منفرد، مستند، پائیدار اور مکمل جو اظہار ہے محبت کا، وہ رحم ہے۔ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں خدا سے اور اس کے لوگوں سے، تو پھر اس میں اگر رحم نہیں تو وہ محبت جانتا ہی نہیں، وہ رحیم نہیں، اس کا مطلب ہے وہ محبت جانتا ہی نہیں، کہ محبت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے عملی طور پر۔ اور یوحنا انجیل نویس کیا کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ تو خدا محبت، تین بار بار الفاظ بار بار سامنے آئے، خدا رحیم ہے، خدا محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے ہم میں خدا بسنا چاہیے، یعنی محبت ہمیں ہونی چاہیے، محبت ہمیں ہونی چاہیے، اور ان کا اظہار کس سے کریں گے؟ رحیم ہونے سے، رحم
اچھی فہرست دی ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو، اپنے کینہ والوں سے بھی پیار، ان کا بھلا چاہو، ان کے متعلق سے اچھا سوچو. یہ رحیم ہونے کی ساری وہ دے ہے کہ ان قدروں کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو. رحیم ہونے ہماری بلاہٹ، مسیح بلاہٹ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم محبت سے سرشار ہوں، رحیم بنیں اور معاف کرنے والے، معاف کرنے والے. اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم کیسے زندگی بسر کرنا ہے، غور و خوض کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. میں نے پہلے ایک دل خراش واقعہ سے آغاز کیا. دل خراش واقعہ دور کی تو بات ہی نہیں ہے، ابھی تو 2000 اور ابھی بھی دور حادثہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد بھی کتنی بے حسی اور کتنی خود غرضی ہے کہ لوگ نفرت کو فروغ دے رہے ہیں، نفرت کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی بھی کسی کا خیال نہیں رکھنا چاہتا، ہر کوئی اپنے تکبر کو، غرور کو اور اپنی لالچ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس دور میں اسی غلام کا یہ پیغام اور ہم مسلموں کے یہ پیغام بہت بڑا چیلنج رکھتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کریں، کیسے خیال کریں. چلے دشمن کون ہے؟ دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے قتل کیا ہو یا جس کا ہم نے کوئی قتل کیا ہو. کیا کیا پنجابی کو کہہ نہیں دیتے یار میرے نہ دیکھ کے اٹھا کرنا تو پیو مار دیتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ پنجابی. اس کو چھوڑ، اس کی بات نہیں، پہلے گھر سے آغاز کر لیتے ہیں، خاندانی زندگی سے آغاز کر لیتے ہیں. 2-3 دن موت آگے چلیں گے کٹھے گالے نہیں کرتے. کی ہویا ایک دن پانی بن گیا سی، میرے ٹھوک کے مجھے جواب دیتا. صحیح جس کڑی نو تھی بنا کے لے کے آئی، صحیح ہے اسے تھی ہونا، اسے تھی ہونتی تو بولی کنیا ایسا خاندانی زندگی یا لڑائیاں رہی ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی لمبی باتیں چھوٹی چھوٹی کہاں ہے. وہی 4 بھائی جو ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، سچ ہے کہ نہیں، کٹھے جوان ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، ایک ہی پلیٹ میں شاید ایک ہی جگہ میں کھاتے پیتے رہے ہیں. صحیح. اب پوچھو کیا ہو گیا؟ وہی جو حویلی تھی اب کیا ہو گئی؟ چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے. تو کبھی پوچھ لیا جائے یہ ساتھ والا گھر بھی کہتی کہاں کہتی کہ ساڑا پرا اور ساڑی انہوں باندھی کتنے پیار نہ کہہ ساڑی انہوں باندھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اتنا دور چلے جاتے ہیں، رشتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم دشمن سے تو پیار کرنے کی بات ہی بہت دور ہے. دشمن سے پیار کرنے کی بات ہی دور ہے. ہم تو اس بات سے ناراض ہو جائیں میرے کولو دی لنگ گیا انہوں سلام تک نہیں نے کیتا، جہاں کے نام سے بولنا ہی چھوڑ دیا. صحیح. کیا کہہ دیتے ہیں پنجابی ایلی کلب سے اسی اینا مرنا جونا ہی چل گیا. صحیح بات ہے. چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، ایک ماں باپ کی اولاد، دشمن سے تو پیار کی بات بھی بات کر لیں. پہلے گھر میں دیکھتے ہیں ہمیں کتنے خلاف پیدا کر لی، کتنی بڑی رنجشیں کھڑی کر لی. ہمارے ارد گرد محلے بھی دیکھ لیں، محلے بھی دیکھ لیں. ہم
گئے تو دوسرے گھر کو بتانا بیٹا ان کو دروازہ نوک کر دو. کہتا امی ان کے گھر جاتے, چھوٹے بچہ بھی آیا امی ان کے گھر جاتے. کیا سکھا رہی ہے, کیا تربیت دے رہے ہیں. اور یسوع جو رحیم ہے وہ کیا دعوت دے رہا ہے کہ تم رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس جو رحیم ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو خود محبت ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے معاف کرنا سکھایا اور اس نے دکھایا ہے معاف کر کے صلیب پر. کیا آپ نے معاف کرنے کی یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس لیے وہ فرانسس بات پر زور دیتا ہے کہ جو مسیح معاف نہیں کر سکتا وہ مسیح ہو ہی نہیں سکتا. تو مسیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں, ہم رحیم ہوں, ہم محبت کرنے والے ہیں. مسیح ہونے کے لیے جیسے آج یسوع نے کہا تم رحیم ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے. تو رحیم ہونے کے لیے کیا ضروری ہے آج انجیل مقدس میں اس نے بیان کر دیا. آج بھی پہلی تلاوت میں سنا ساؤل کو قتل کرنے کی بات کی جائے اور داؤد نے کہا کہ نہیں ابھی سے ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے قتل اس کا نیزہ بھی لے لیا, سلائی بھی لے لی ثبوت کے طور پہ. کسی کو اچھے راہ پر لگانا, اچھائی کی طرف لے کے جانا, یہ ہے ہماری مسیح طرز زندگی. کسی کو برائی کی طرف لے کے جانا یہ ہماری مسیح طرز زندگی. بلکہ ان کو گمراہ کر کے غلط راستے غلط کاموں میں لگانے والا وہ مسیح نہیں ہو سکتا. دوسروں سے حسد رکھنے والا مسیح نہیں ہو سکتا. دوسروں کو معاف نہ کرنے والا مسیح نہیں ہو سکتا. دوسروں پر رحم کرنے والا مسیح نہیں ہو سکتا. جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا وہ مسیح نہیں ہو سکتا. جتنی قدریں بائبل مقدس میں اور معاشرے میں ہم اچھی سیکھتے ہیں وہ ہمارے مسیح ہونے کی ترجمانی ہے. اگر ہم رحیم ہیں اس کا مطلب ہے ہم مسیح ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر معاف کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, خیرات کرنے والے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں, دوسروں کا خیال کرنے والے ہیں, دوسروں کو رائے راست پر سیدھی اور اچھائی کی طرف لانے والے ہیں, تو ہم مسیح ہم مسیح. یہ ہے ہمارے آسمانی باپ کی ہمارے لیے مرضی جو اس نے اپنے بیٹے ہمارے غلام یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے. مسیح میں یسوع کچھ بھی نہیں, نفرت سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, حسد سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. حاصل ہمیں کب ہوگا؟ پیار. جب ہم یسوع کی پیروکار. صرف پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ بس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا ہے, اور مسیح یسوع کا مزاج کیا ہے؟ وہ رحیم ہے, وہ خدمت گزار ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ محبت کرنے والا ہے. اور آج اس نے کہا اگر کوئی تمہارا کرتا چھین لے, اگر تمہارا چولا چھین لے, اسے کرتا بھی دے. جو تمہارے لیے برا سوچے اس کے لیے دعا کر, جو تم سے کینہ رکھے اس کے لیے اس کا بھلا چاہ. کیوں؟ کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھ سے کوئی معافی مانگے, میں نہیں کسی کو منگنی, کیونکہ میری تے انا جڑی ہے وہ خراب ہو جائیں گے, تو کیا اسے کوئی معاف کرے گا جب وہ غلطی کرے گا؟ ہرگز نہیں. صحیح, ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا. جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے, تو جس پر برا غلط الزام لگائیں گے تو کیا کبھی آپ کے بارے میں کوئی اور شخص اچھا بول پائے گا؟ ہرگز ہرگز. یہ انجیل مقدس میں واضح طور پر لکھا کہ عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا. مجرم نہ ٹھہراؤ
تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ بہت واضح ہے، دوسروں کی مدد کرنا آج یہ ساری باتیں، یہ ساری قدریں اسی خداوند خدا نے سکھا ہے۔ ہم اس کے نام کا بپتسمہ حاصل کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں جو رحیم خدا ہے، کامل انسان اور کامل خدا ہے، جو ہمارے لیے اس دنیا میں ہے تاکہ ہم اس کی پیروکاری کریں۔ اسی میرے عزیزو، یہ خوبصورت جو دعوت نامہ یسوع نے ہمیں دیا ہے، تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے پہل کریں، چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی مسیح طرز زندگی کو اپنائیں۔ تو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذاتی دعا، کلام مقدس سے گہری محبت اور پاک یوکرس کی روحانیت کو عملی طور پر ظاہر کرنا۔ اس سے ہم خدا کی محبت میں، ہمسائے کی محبت میں اور دشمن کی محبت میں بھی بڑھے۔ اگر دعا کو ترجیح دیتی ہے، کلام مقدس کو پڑھتے سنتے ہیں پورے غور کے ساتھ اور ان پر عمل کرتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ پاک یوکرس میں شامل ہوتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح کی غیر مشروط محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اس نے اپنا بدن اور خون ہمیں دے دیا کہ جو اس میں سے کھائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اس بدن کو ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، اس بدن روح القدس اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں تاکہ ہم بھی رحیم بنے جیسا ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے۔